شاہد اور متابع بھی ہے، یہ بھی ہے نا۔ چلو پڑھو، کون پڑھے؟ کوئی پڑھے یا میں خود پڑھوں؟ پڑھو۔ اچھا جی، پہلے حدیث کو متابع یعنی کہ وہ جو اس مفعول والا سیغہ ہے، اور دوسری حدیث کو متابع یعنی کسرے کے ساتھ کہلائے گی۔ اچھا، اس کی پتہ ہے کہ اس کی ایک آسان تعریف میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ دیکھو یہاں تین چیزیں ہیں نا، انہوں نے دو لکھی ہے نا، لیکن کتنی ہیں چیزیں؟ تیسیر مصطلح الحدیث میں تین چیزوں کو بتائی، ایک ہوتا ہے اعتبار، دوسرا ہوتا ہے شاہد، اور تیسرا ہوتا ہے متابع یا متابع۔ ٹھیک ہے، دیکھو جب ایک حدیث ایک راوی سے روایت کی گئی ہو، یعنی ایک حدیث میں ایک راوی متفرد ہو، کیا ہو؟ ایک راوی ایک حدیث کی روایت کرنے میں متفرد کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا ہو۔ اچھا، جب اس کے بعد جو محدثین حضرات ہوتے ہیں وہ جب سوچ و تفتیش اور چھان بین وغیرہ سوچ و وچار کرتے ہیں کہ کیا کوئی اور راوی ایسا ہے جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی غور و فکر کرنا۔ اعتبار کا مطلب کیا ہے؟ اعتبار، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اصول حدیث کی اصطلاح میں اعتبار کسے کہتے ہیں، تو آپ کہو گے کہ سر اعتبار اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث کو روایت کرنے والے میں ایک صحابی یا ایک راوی وہ متفرد ہو، اکیلا ہو، اور پھر وہ محدث، وہ عالم یا وہ شیخ اس کے بارے میں یہ غور کرے، یہ سوچ و فکر کرے کہ کوئی ہے ایک دوسرا راوی جنہوں نے اس حدیث کو بھی روایت کیا ہو، کوئی دوسرا راوی، تو ان سوچ اور فکر اور ان غور و فکر کو کیا نام دیا جائے گا؟ اعتبار۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ اعتبار نام دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ نمبر دو، ایک ہوتا ہے شاہد۔ شاہد بھی اسی سے ملتا جلتا ہے نا، لیکن وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس میں راوی متفرد ہے۔ کیا ہے؟ متفرد ہے۔ اب ایک محدث نے یا کوئی عالم تھا، انہوں نے جب غور و فکر کیا اور سوچ کیا تو ان کی غور و فکر کے بعد ان کو ایک اور راوی بھی ایسا ملا کہ جس نے اس حدیث کو روایت کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اس حدیث کو روایت کیا تھا۔ اب یہ بعد والا جو غور و فکر کے بعد جو دوسرا راوی ملا جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہو، یہ دوسری روایت پہلی روایت پر کیا ہوگا؟ شاہد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شاہد ہوگا، یعنی گواہ ہوگا۔ اور اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو یہ بتا دوں، فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی خبر آ گئی نا، کسی آدمی کے واسطے ایک خبر آ گئی کہ وہ خبر تھی کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا تھا، یا فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس خبر لانے والا جو آدمی تھا وہ ایک ہی تھا۔ کیا تھا؟ ایک تھا۔ جب آپ نے بعد میں غور و فکر کیا کہ یہ جو خبر میرے پاس لائی گئی ہے، جو ایک بندہ مجھے یہ خبر جس نے مجھے خبر دی ہے، کیا کوئی اور بھی ان کے ساتھ اس خبر میں شریک ہے؟ آپ نے جب غور و فکر کیا، سوچ کیا، تو آپ کو ملا کہ 2 یا 3 بندے اور بھی ایسے تھے کہ ان کو ان خبر کا پتہ تھا، اور انہوں نے آ کے آپ کو وہ خبر بتا دی۔ اب جو اور 1-2 بندہ ہے نا، وہ شاہد ہیں کس کے اوپر؟ پہلے والی کی خبر پر، یعنی گواہ ہو گئے نا کہ واقعی انہوں نے جو بات کی ہے نا، یہ واقعی یہ صحیح ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا؟ شاہد کہا جاتا۔ اچھا، متابع کسے کہتے ہیں؟ متابع بھی وہی ہے۔ آپ شاہد کی تعریف کو اگر دیکھیں نا، تو پہلی والی خبر متابع ہو گئی کیونکہ اس کی اتباع کی گئی۔ اس کی کیا کی گئی؟ اتباع کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا جو راوی پہلے جو متفرد تھا، اور جب غور و فکر کے بعد جب دیکھا گیا کہ کوئی دوسرا راوی بھی ہے جو اس کی مطابقت کر رہا ہے، تو یہ دوسرا جو روایت ہے نا، جس راوی کو یہ روایت وہ کر رہا ہے، یہ دوسرا روایت پہلی کے لیے کیا بنے گا؟ متابع بنے گا۔ کیا بنے گا؟ متابع بنے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں جی، یعنی ایک متابع، ایک متابع، ایک شاہد اور ایک اعتبار۔ یہ سوچ اور فکر اور غور و فکر کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے لکھا تو نہیں ہے لیکن ہے ایسا ہی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، صحابی کی تعریف۔ اچھا، ایک منٹ۔ صحابی کی تعریف
صحابی کی تعریف، وہ شخص جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ایمان ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ دیکھو اکثر لوگ کہتے ہیں نا صحابیت یا امیر معاویہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسا ویسا وغیرہ کہتے ہیں نا، تو یہ ہمیں یہ اختیار تو حاصل نہیں ہے کہ کسی صحابی کی شان میں ہم کچھ الٹی سیدھی بات کریں، یا کبھی اکثر یہ جو امیر معاویہ کے درمیان اور اس طرح حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، تو بعض لوگ اکثر یہ نظریہ انہوں نے قائم کیا ہے کہ امیر معاویہ معاذ اللہ انہوں نے ظلم کیا، یا انہوں نے جو ہے نا اس کی حق تلفی یعنی اس کی حق تلفی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور یہ انہوں نے جو ان کے خلاف جو بغاوت کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا نظریہ جو ہے نا کم از کم ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور ایک صحابی کے لیے صحابیت ہونا، یعنی جنہوں نے، کیونکہ صحابی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، تو قرآن میں ان کی بڑی اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف ہی کی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ٹائٹل اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، تو یہاں پر بھی جو ہے نا ان کی تعریف کی گئی ہے۔ بہرحال صحابی ہوتا ہے، اور یہ ان کی تعریف یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور بحالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہو اور آپ علیہ السلام کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ تابعی کی تعریف کرے۔ ہاں جی، یعنی کہ تابعی کسی، اچھا تابعی جو ہے نا یہ اتباع سے ہے، کیا ہے؟ اتباع سے ہے، یعنی جنہوں نے کسی صحابی کی اتباع کی ہو۔ اب امام ابو حنیفہ نے ایک روایت کے مطابق 4 صحابہ کو دیکھا ہے۔ کتنے صحابہ کو دیکھا ہے؟ 4 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ اتباع سے اس لیے تابعی، اگر آپ سے کوئی پوچھے تھا کہ تابعی کو تابعی کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ کہو گے کہ سر تابعی کا معنی اتباع سے بھی ہے، تابعی کا معنی اتباع سے بھی ہے، یعنی تابعداری کرنا، مطلب اس نے کسی صحابی کی اتباع کی ہو، ان کا کہا مانا ہو، تو اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ ورنہ آج تک حجاج بن یوسف نے تو بہت سی صحابہ کرام کو دیکھا تھا، لیکن کوئی بھی حجاج بن یوسف کو تابعی نہیں کہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اتباعی اختیار نہیں کیا تھا، مطابقتی اختیار نہیں کی تھی۔ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ تو وہ اس کو تابعی نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے نا۔